شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر. ناظرین، آج کی ہم شو میں بات کریں گے ٹریفک جام کے ایشوز پر کہ ٹریفک جام کیوں رہتا ہے اور اکثر ہی رہتا ہے. بڑی بڑی شاہراہوں پر تو ٹریفک جام رہتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی شاہراہیں ہوتی ہیں، جو مختلف علاقوں سے جو روڈ گزرتے ہیں، وہاں پر بھی کافی ٹریفک جام ملتا ہے. اور اس میں نہ صرف ٹریفک پولیس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بلکہ جو مقامی انتظامیہ ہے، جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ جب تک انہیں یاد دہانی نہ کروائی جائے، جب تک انہیں ان کی ذمہ داری نہ بتائی جائے، اس وقت تک وہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے دفاتر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ اسٹریٹ کرائمز کا ہے. اسٹریٹ کرائمز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور آئے دن جو ڈکیت ہیں وہ دھڑلے سے لوگوں سے چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، انہیں قیمتی اشیاء سے نہ صرف محروم کر رہے ہیں بلکہ ان کی قیمتی جانیں بھی لے رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ڈکیت جو ہیں وہ اپنے 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار کی خاطر کسی کو بھی گولی مار کے اس کی جان لے لیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان موضوعات پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں محترم سعید سربازی نے، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم سعید صاحب. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے مہمان جناب شکیل بیگ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے اور کنزیومر رائٹس پہ کام کرتے ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. وعلیکم بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں موجود ہیں. صحیح سربازی صاحب، آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا چونکہ آپ کافی دنوں سے یہ ٹریفک جام کے ایشوز پہ ہماری بات چیت چل رہی تھی. تو کیا صورتحال ہے شہر میں؟ خاص طور پہ آپ اولڈ ایریا سے بھی گزرتے ہیں، آپ کا جانا ہوتا ہے، جب آپ پریس کلب آتے ہیں، آفس جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں صورتحال؟ اختر بھائی، اصل میں آپ نے جو آج موضوع رکھا ہے میرے خیال میں بہترین اور لوگوں کے حوالے سے ایک آپ نے، میں سمجھتا ہوں، ثواب کا کام بھی کیا ہے جس کو ہم کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی، جس میں اگر میں اپنی ماضی کی بات بتاؤں، آج سے کچھ عرصہ 10 سال پہلے کی بات بتاؤں، جب میں بہت زیادہ بور ہوتا تھا یا میں بہت زیادہ ڈپریس ہوتا تھا تو میں لانگ ڈرائیونگ پہ کراچی، اسی شہر میں، پورے کراچی میں دوپہر کو نکلتا، شام تک اپنے گھر واپس آ جاتا تھا. لیکن اب میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہوں کہ اپنے دفتر جانا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرے گھر سے پریس کلب جو ہے تقریباً 5 منٹ کا راستہ ہوگا، لیکن میں پونے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے مجھے. اس میں جو بنیادی جو چیزیں ہیں، اس میں جو ہے، اس میں تو مختلف چیزیں ہیں کہ وہ جو لنکیج ہے، ٹریفک جیم کا لنکیج، جو صرف ایک ایشو نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں کرپشن بھی ہے اور یہاں پر انکروچمنٹ بھی ہے، یا ٹریفک مینجمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر نہیں ہے یہاں. اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے کہ ہر بندے نے، خاص کر وہ جو رکشہ لیا ہوا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، ٹیکسیز ہیں، آپ کی اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے، موٹر سائیکلیں اتنی ماشاءاللہ چائنا نے اتنے سستے کر دیے ہیں موٹر سائیکلیں کہ ہر گھر میں 4-5 موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جو مینجمنٹ ہے اور اتنی مہنگائی کے بعد تو اب موٹر سائیکل کا آپشن تھا، لگتا ہے وہ بھی اب گیا، اب تو سائیکل پہ آنا پڑے گا. سائیکل پہ نہیں، اگر آپ دیکھیں مہذب ملکوں میں، آپ کے پڑوسی ملک ہیں، وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو ایک لائن ملے گی بائیسیکل کی. یہاں تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کراچی جیسے شہر میں بائیسیکل چلائیں. جیسے میں نے، پولیس نے دکھاوے کے لیے بنائی ضرور ہے اشارہ فیصل. دیکھیں یہاں جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، فرض کریں میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. کراچی پریس کلب کا ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، فوٹو جرنلسٹ تھے، ظفر احمد صاحب. ان کے ساتھ ایک دن پریس کلب میں ان کو شدید ضرورت پڑی ایمرجنسی جانے کی. میں نے ان کو پک کیا اپنی گاڑی میں، اور پریس کلب سے SIUT کا جو سول ہاسپٹل کا تقریباً 5-10 منٹ کا راستہ ہے. لیکن وہاں پر ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ اس دن جامع کلوتھ میں مین روڈ پہ تاجروں نے جو ہے روڈ بلاک کیا ہوا تھا. آپ اندازہ نہیں لگ سکتے ہیں کہ اس شخص کو بلیڈنگ ہو رہی تھی اور میری پوری گاڑی جو ہے وہ پورے خون سے بھر گئی تھی. اور لیکن چونکہ میں اس علاقے کا بندہ ہوں تو مجھے گلیوں کا بھی پتہ ہے، لیکن جس کیفیت سے میں ان کو ہاسپٹل لے کے گیا ہوں، اس وقت مجھے احساس ہوا ہے کہ یار یہ ٹریفک بلاکیڈ جو ہے وہ کس طرح سے مریضوں کو، جو اپنے دفتر جا رہے ہیں، جو کہیں جا رہے ہیں، پیسنجرز وغیرہ، ان کے ساتھ ضیاع ہے. نہ صرف ضیاع ہے بلکہ آپ کی اکانومی اس سے تباہ ہو رہی ہے، فیول زیادہ جا رہا ہے، اور دوسرا نفسیاتی طور پر لوگوں کے ذہنوں پہ بھی اثر اس کا پڑ رہا ہے، جہاں پر نہ صرف اکانومی بلکہ ہماری ہیلتھ پہ بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. رائٹ. شکیل بیگ صاحب، آپ بتائیے، آپ تو ٹریفک حکام سے ملتے رہتے ہیں، DIG سے، DIG ٹریفک سے، اور آپ سڑکوں پہ بھی رہتے ہیں، ہر جگہ آنا جانا بھی رہتا ہے. آپ ماشاءاللہ ایکٹیو آدمی ہیں، سب جگہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب جگہ ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں؟ بڑی میری جو ہے وہ بڑی دکھی ہے
آج سے 3 دن پہلے میں اسی موضوع پہ ویلاگ کر رہا تھا خود. آپ بلیو کریں کہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جب میں نے سوچا کہ یار کہ یہ سڑکیں کیا وجہ ہے کہ اتنا جمع غفیر، اور صبح کا ٹائم تھا، ارلی ٹائم، سکولز چل رہے ہیں. تو 3-4 چیزیں میں نے دیکھی کہ جس کی وجوہات کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو یہ گرین بس جو بنائی گئی ہے ہمارے درمیان میں، اس نے سڑک جو تھی آلریڈی اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. جہاں پر اچھا پہلے ہی ایک ٹریفک کا طوفان ہمارے ہاں ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا اب وہ گرین بس کے بعد جو جگہ بچتی ہے، اگر جہاں سے گرین بس گزر رہی ہے تو آپ اس کے بعد جا کے تقریباً آپ اگر 10 بجے 11 بجے کے بعد جائیں تو آپ کو ڈبل ٹریک پہ پارکنگ ملے گی، لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں گی. اب وہ ٹریفک کے جو سڑک ہے وہ بالکل سکڑ جاتی ہے. سیکنڈلی سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹریفک پولیس ہے وہ اپنا رول اس طرح پلے نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے ہے ابھی بھی. ریزن کیا ہے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کو ٹریفک پولیس جو ہے نا وہ صرف 2-3 کام کرتے ہوئے ملے گی. کہیں سگنل توڑے گا تو اس کے پیچھے بھاگے گی، بیلٹ نہیں پہنا ہوا تو اس کے پیچھے، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اس کے پیچھے. جہاں اس کو کام کرنا چاہیے، سڑک کو کھلا رکھنا چاہیے، سڑک میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہیے، وہاں وہ اس کا کام نہیں ہے. دوسری بھی تو لگانی ہے نا انہوں نے، وہ میں نے وہی تینوں چیزیں میں نے اسی لیے بتائی کہ تینوں چیزیں پیسے کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح سوشل میڈیا پہ پھر لوگ ویڈیو بھی بناتے ہیں ان کی. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک یہ ہے، تیسرا ایک فیکٹر بہت بڑا ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لمحہ فکریہ ہے کہ سڑکیں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں اس وقت. اور ڈیفینیٹلی جب ابھی آپ دیکھیں کہ 5 سے 10 منٹ کی ایک چھوٹی سی بارش ہوئی ہے جو کراچی کے لیے خوشگوار ماحول ہوا، لوگوں نے اس کو اچھا محسوس کیا، لیکن سڑکیں جام ہو گئی. کیوں کہ پانی جو تھا وہ سڑک پہ کھڑا ہو گیا. اب سڑک پہ جب پانی کھڑا ہو گیا تو اب اس کو کون نکالے گا؟ اچھا دوسری مجھے لگتا ہے کہ آپس میں نا ڈپارٹمنٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ لائزن بالکل بھی نہیں ہے. ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ یا ان کو مل کر ایک جو ہماری سول انتظامیہ ہے ان کو اور ان کے ساتھ مل کر ایک لائزن ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی سڑک پہ کوئی ڈیمیج ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو وہ اس ادارے کو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو مطلع کرے. اور ایک اور جو سب سے بڑی وجہ میں آتا ہوں صدر کی طرف. صدر میں عموماً ایک شکایت ہوتی ہے کہ جناب ٹریفک کا جو نا وہ فلو بہت زیادہ کم ہے اور وہاں ٹریفک سے گزر نہیں پا رہے ہیں لوگ. ریزنز کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ادھر کئی مرتبہ کاروائی ہوئی، لیکن بہترین کاروائی ہوئی تھی جب شعیب احمد صدیقی کمشنر کراچی تھے اور اس کے بعد آصف حیدر شاہ صاحب بھی آئے. انہوں نے ایک کاروائی کی تھی کہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے، جو پارکنگ پلازا کے اندر بنی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے پلازا بنے ہوئے ہیں اس میں آلریڈی ان کی پارکنگ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، اس پارکنگ کو گوڈاؤن کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں، اس پہ قبضہ مافیا کر دی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس پہ ان بائکس کو نہیں کھڑا کرنا دے رہے، گاڑیوں کو کھڑا نہیں کرنے دے رہے تو ڈیفینیٹلی اس کا پریشر بلڈ ہوتا ہے سڑک پر. اور تیسرے نمبر پر جو ٹریفک پولیس یہ جو روڈز بلاک کرتی ہے یہ خود ٹریفک پولیس کرتی ہے کیونکہ یہ اپنے نام نہاد قسم کے لوگوں سے پارکنگ کھڑی کروا دیتی ہے. وہ جب پارکنگ ان کی اپنی بنائی ہوئی پارکنگ ہوتی ہے، اگر وہاں نہ کھڑے کرے تو کہیں دوسری جگہ کھڑے کرے تو اسے لیفٹ کر لیا جاتا ہے، اٹھا کر اس کو لے جا کر چارجز لیے جاتے ہیں اس سے، اور جو کہ غیر قانونی ہوتے ہیں. اور جبکہ یہ پارکنگ ٹریفک پولیس بھی مافیا کا حصہ ہی بن گئی ہے، بہت بڑی مافیا کا حصہ بن گئی ہے. اور اس مافیاز کو میں سمجھتا ہوں. اچھا دوسری ایک اور سٹی وارڈن بیچ میں نظر آ رہے تھے کہ جو یہاں پر شہر میں وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ کیا ہو رہا ہے، وہ پروٹوکول کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ وہ کوئی کے ایم سی کا کوئی افسر ہے تو اس نے 2 رکھ لیے ہیں، کسی نے، وہ ختم ہو گئے. اس کی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو یہ میری تجویز ہے کہ ایک میں پچھلے دنوں میں ایک میٹنگ میں مجھے کسی نے بلایا، میں گیا، ایک پولیس قومی رضاکار ٹائپ کے لوگ مجھے نظر آئے جو میں خود ان کی میٹنگز میں گیا تو مجھے بڑے میں ان کو پولیس والا ہی سمجھ رہا تھا تو پتہ چلا پولیس قومی رضاکار. ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اگر وہ ان سے کوئی مناسب سے ان کو پیسے دے کے ان کو سڑکوں پہ کھڑا کرتے، کم از کم وہ پولیس سے ملتے جلتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تھوڑا سا ان پہ خوف ہوگا کہ چلے جی ٹریفک کو کنٹرول کر رہے. لیکن یہاں پر کنٹرول نہ کرنا، آپ کا وہ الفاظ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹریفک پولیس خود ایک بہت بڑی مافیا بنتی جا رہی ہے اور بن چکی ہے. ہم نے ویسے اس حوالے سے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ کراچی پولیس کا موقف جاننے کے لیے اور خاص طور پر ٹریفک پولیس کا موقف جاننے کے لیے کراچی پولیس آفس کی ترجمان مس شازیہ سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ہم تو بزی ہوتے ہیں، آپ ہمیں پہلے سے بتایا کریں اور ہمیں پہلے سے آپ ٹائم لیتے تو پھر ہم کچھ کرتے. ابھی 11th آور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ بیہیویئر ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کراچی پولیس کے امیج کو ٹھیک رکھنا ہے، جنہوں نے کراچی پولیس کے امیج کو بہتر کرنا ہے. شازیہ صاحبہ سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ جو آپ ابھی سیلری لوگی اس مہینے کی، کیا آپ کوئی فیکٹری چلا رہی ہیں؟ آپ ہمارے پیسوں سے لیں گے نا تنخواہیں تو. لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس پبلک کو رسپونڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پبلک کے ایشوز پہ رسپونڈ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر پتہ نہیں ترجمان ان کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا جب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اگر میڈیا کے بات کرنے کے لیے.
تو بہرحال اگر ان کا کوئی موقف سامنے آئے تو ناظرین آپ کو ضرور ہم بتائیں گے. تو سعید بھائی یہ بتائیے کہ یہ صدر میں عموماً اور ان سارے علاقوں میں جیسے شکیل صاحب نے کہا واقعی پلازا ہیں تو ان میں پارکنگ کی جگہیں بھی ڈیفینیٹلی ہوں گی جب ان کا پلان اپروو ہوتا ہوگا. تو لیکن صدر میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ بیچارے خوار پریشان ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ اور ٹریفک والے کسی کی بائک اٹھا کے چل رہے ہیں, کسی کی گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں. دیکھیں اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ ٹریفک کا واقعی ٹریفک جو ہے ذمہ دار ہے ٹریفک پولیس, لیکن یہاں پر ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے کراچی شہر کے لیے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, جامع کلوتھ سے لے کر بولڈن مارکیٹ تک 5 بجے کے بعد آپ سفر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سارے ہول سیل جو مارکیٹس ہیں وہ آپ نے وہاں پر ڈمپ کیے ہوئے ہیں. ایک شہر ہے اس کی پاپولیشن ایوری 5% جو ہے بڑھ رہی ہے, اور اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ صرف ٹریفک کے پولیس والوں کا ایشو میرے خیال میں نہیں ہے. یہاں پر آپ کو اسپیس پرووائڈ کرنی چاہیے. آپ کو جیسے آپ نے کہا پارکنگ پلازا کتنے ہیں, جتنے بلڈنگیں بنتی ہیں اس میں تو آپ پیسے لے کے ان کو بلڈنگیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں, اس میں پارکنگ پلازا. صدر کے اندر ایک پرانی مارکیٹ ہوتی تھی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں گلشن میں رہتا ہوں تو میں گلشن ہی میں شاپنگ کروں گا اور گلشن ہی میں گھوموں گا. میری اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں کلفٹن آؤں یا نارتھ ناظم آباد چلا جاؤں. مجھے محدود کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو ہر علاقے میں ایک شہر کی صورتحال بن گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے ماسٹر پلان نہ ہونا. ماسٹر پلان جیسے کہ آپ دوسرے ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے, دبئی ہے, مڈل ایسٹ کے دوسرے اسٹیٹ ہیں, ہر سال آپ جائیں وہاں پر. اب جیسے کہ آپ نے صدر کے اندر پینٹر بھی رکھ دیے, کارپینٹر بھی رکھ دیے, ورک شاپ بھی رکھ دیے, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بھائی. کوئی مادر پدر آزاد ہیں کہ بھائی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے کہ انڈسٹریل ایک علاقہ ہوتا ہے, ان کو آپ وہاں شفٹ کرتے ہو. آپ ریزیڈینشیل علاقوں میں اوپر فلیٹ ہے, نیچے آپ کی دکانیں ہیں, کمرشل ہو گیا ہے, اس کو کون دیکھے گا. اور اسی طرح سے آپ نے ابھی جو ہے نا بنس روڈ کو بند کر دیا ہے, اس پہ کیس بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں کتنے دن اب یہ کیس بھی چلے گا. وہاں پر لوگ جو ہیں شام کو پورے جو ہمارا جو کیا کہلاتا ہے وال اسٹریٹ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں سے گزر کے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, وہ بند ہوتا ہے, اس پہ کوئی نہیں دیکھتا. رائٹ, چلیں ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کراچی میں ٹریفک جام کے ایشوز پر, اور اس دوران انکروچمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہم نے. اور ایک اور مسئلہ جو ابھی پھر زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائمز کا. آئے دن ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں واردات ہو رہی ہوتی ہے, گلی میں لوگ محفوظ نہیں ہیں, ایون کہ گھروں کے دروازوں پر بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں. اکثر لوگ جاتے ہیں باہر آؤٹنگ کے لیے کہ تھوڑا ٹائم کے لیے چلیں, وہ انجوائے کر لیں, موسم کا دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ کھانے پینے چلے جائیں دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ. لیکن کیا کیا جائے کہ وہاں بھی ان کے ذہن پر اب یہ خوف طاری ہونے لگا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں لوٹ تو نہیں لیا جائے گا, کہیں ڈکیت تو نہیں پہنچ جائیں گے, کہیں فائرنگ تو نہیں ہو جائے گی. یہ والا خوف جو ہے وہ دوبارہ سے آ رہا ہے لوگوں کے ذہن میں. ابھی گزشتہ دنوں سوراب گوٹ الاسف اسکوائر کے رہائشی ایک نوجوان اسامہ نارتھ کراچی کے علاقے میں گئے. وہاں پر ایک جگہ ہے بی بی سی بروسٹ, اور اس کے پاس بتایا گیا کہ وہ وہاں کباب کھانے کے لیے گئے تھے اپنے ایک دوست کے ساتھ, اور وہاں پر ڈکیت پہنچ گئے اور انہوں نے ان سے چینا جھپٹی کی. اس دوران اسامہ نے مزاحمت کی اور انہوں نے ڈاکو نے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجے میں اسامہ شدید زخمی ہوئے اور پھر انہیں اسپتال لے جایا گیا. ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے. تو ایک شہر کا ایک اور نوجوان ڈکیتوں کی بھینٹ چڑھ گیا, اور یہ نوجوان حافظ قرآن تھا, 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا سانیہ ہو گیا اور اس گھر پہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسامہ کے کزن جناب سلیم صاحب, ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام. جی سلیم صاحب بتائیے گا اسامہ کے بارے میں, اور یہ اطلاعات جو ہم تک پہنچی ہیں کیا ایسا ہی ہوا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اسامہ جو ہے ایک دوست کے ساتھ اپنے جو ہے حماد نام ہے اس کا, اس کے ساتھ جو ہے وہاں سے آئے تھے الاسف سے ادھر یہ بی بی سی بروس والی گلی کے اندر. تو نیم کا فالودہ ہے کوئی وہاں پہ نیم کا, تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنے میں 3 مسلح دہشت گرد آتے ہیں اور جو ہے اسامہ سے جو ہے مطلب موبائل فون چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بچہ تھوڑی سی جو ہے بھائی ہمارا وہ مزاحمت جیسی کرتا ہے, مطلب اس کا دوست کے بتانے کے مطابق. تو فوراً جو ہے اس کے وہ دہشت گرد جو ہے مطلب کھوپڑی کے اندر سر میں گولی مار دیتے ہیں. تو
وہ موقع پہ ہی گر جاتا ہے وہ. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے عباسی اسپتال لے کے گئے. عباسی اسپتال والوں نے کہا کہ اس کا سٹی اسکین کرا کے لائیں, تو جو اس کا دوست موجود تھا وہ اس کو وہاں لے کے گیا ضیاءالدین اسپتال. انہوں نے وہاں سٹی اسکین کیا, پھر وہاں سے اس کو واپسی بھیجا گیا. تو جب سول لے کے پہنچے تو رات جو ہے 3:30 بجے وہ مطلب اس کی مطلب سانسیں رک گئیں. تو اس دوران میں اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکا؟ بس یہ ہمارے ملک میں ایک المیہ ہے, اس شہر میں ایک ظلم ہے, بربریت ہے کہ ایک انسان اگر اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو اس کو مطلب اس طرح مطلب وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اتنے بے حس لوگ ہیں کہ مطلب نہ تو اسپتالوں پہ کوئی توجہ ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو اس کو فوری کوئی ٹریٹمنٹ دی جائے. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک واقعہ ہونے کے بعد بھی پولیس پوچھتی ہے کہ یہ روڈ کس کا ہے, یہ حدود کس کی ہے, اسی میں اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس شہر کے ساتھ جو مطلب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ بربریت ہو رہی ہے, اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے مطلب کہ ہو کیا رہا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ڈکیتی کا واردات ہو رہی ہے کہ اس کے اندر موبائل چھینے جا رہے ہیں, لوگوں کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور روزانہ کی رپورٹیں اب تو ٹی وی میں میڈیا سے پتہ لگتی ہیں کہ آج فلاں جگہ پہ فلاں کو گولی مار دی, فلاں کو زخمی کر دیا, فلاں کو ایسا کر دیا. بات یہ شہر مطلب ابھی اس کے اندر بہت عرصے کے بعد اتنا امن آیا اور اس کو اچانک جو ہے مطلب 1 سے 1.5 مہینے کے اندر یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. پورے شہر کو مطلب اس طرح مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا گروپ ہے, کون لوگ ہیں اس طرح کی کارروائیاں بآسانی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. سلیم صاحب, یہ واردات کب ہوئی تھی, آپ کو ٹائم کا اندازہ ہے؟ یہ اتوار کی رات 10 بجے کا واقعہ ہے. 10 بجے کا, اور 3 بجے تک آپ نے بتایا, رات 3 بجے تک کوئی علاج نہیں مل سکا اسامہ کو؟ مطلب اس کو بیچارے کو بس اس کا دوست جو تھا اس نے اطلاع گھر پہ دی, پھر ایک ایک کر کے سب پوچھنا شروع ہوئے. اب جو ہے 3-3:30 بجے وہ جو ہے سول اسپتال میں یہ جو اپنا وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ٹراما سینٹر میں, تو وہاں جو ہے اس نے دم توڑا. اللہ پاک مغفرت کرے ان کی بھی, اور آپ کو بھی صبر دیں اور آپ کی فیملی کو بھی صبر دیں. بہت شکریہ آپ نے بات کی ہم سے اور ٹیلی فون لائن پر موجود رہے. ارباب اختیار کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی اچھا سلیم صاحب بتائیے, آپ آخری بات آپ کر لیں, ایک ان کی بات سن لیں پھر آپ کے بعد. جی سلیم صاحب بولیے. کل رات بھی جو ہے 1 ماہ کا لال بلدیہ کے اندر 21 سال کا جو ہے اس کے ساتھ بھی موبائل چھیننے کا واقعہ ہوا. صبح سما پہ دیکھا میں نے. تو وہ بات یہ کہ اگر ایسی روزانہ ماؤں کے لال اگر مرتے رہیں گے تو ہمارے اعلیٰ حکام کیا کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح, آپ کا سوال بالکل درست ہے. تو اس سے جو ہے بالکل درست سوال ہے آپ کا سلیم صاحب, اور بہت شکریہ آپ کا. جی شکیل بھائی صاحب. میں یہاں پر ایک بڑا اس میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا کہ ایک تو چلیں وہ تو جو واقعہ ہوا وہ انسیڈنٹ بالکل اس کے جتنا اس کے ہم کنڈم کریں وہ کم ہے, لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباسی ہاسپٹل میں یہی دیکھیں نا, ایڈمنسٹریٹر کراچی ویسے تو بڑے گھومتے پھرتے ہیں, لاؤ لشکر لے کر کبھی کہاں, نہیں تو ابھی تو فی الحال سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا نا. چلیں اب تو مطلب چاہے ایڈمنسٹریٹر ہوتا وہ بھی سندھ گورنمنٹ کا ہی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ سٹی اسکین نہیں ہے اور وہ اٹھا کے ضیاءالدین پہنچے ہیں. شرم کا مقام ہے ان کے لیے. اب ایک تو ترجمان ہے نا, سندھ گورنمنٹ کے بھی ترجمان ہیں, ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور اب بتائیے ترجمانی کریں گے یا ایڈمنسٹریٹر بنیں گے؟ پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا چیز کرنا چاہیے, کیونکہ آپ پہلے کراچی کے ترجمان تو صحیح بن جائیں, کیونکہ کراچی کا جو حال ہے اس وقت, جس طرح برا حال ہوا ہے, اور یہ واقعہ بھی کراچی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح بچے کا اس کو اس طریقے سے جہاں بحق ہو جانا, پھر اس کے بعد ہاسپٹل لے کے جا کر ہاسپٹل سے سٹی اسکین کرانے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آنا. افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا اسپتال ہے اور عباسی شہید اسپتال, اور وہاں پہ سٹی اسکین تک نہیں ہے, وہاں پہ سہولیت کا جو ہے یہ حال ہے. خدا نے بھائی صاحب کیا کہیں گے اس افسوسناک واقعے کے بارے میں؟ میں تو اس پہ جو ہے نا بہت ہی غمزدہ بات ہے. اور دوسری بات تو سب سے اہم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد, میں ایک مرتبہ کھارادر میں ایک مچھلی والے کے پاس گیا مچھلی لینے. تو مچھلی والے کے پاس جب میں نے مچھلی خرید رہا تھا تو یہاں سے ایک بھکاری میرا کوٹ پکڑ رہا تھا, ایک یہاں سے پکڑ رہا تھا, ایک یہاں سے پکڑ رہا تھا. تو وہ مچھلی والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو پاورٹی آئی ہے اس پاورٹی کی وجہ سے یہ بھکاری بھی جو ہے زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک میں.
देखें इस मुल्क, इस कराची का क्या पूरे पाकिस्तान में अगर आप रेशियो उठा के देखें, और थैंक्स टू कराची में इस वक्त सीसीवी टीवी जो वो आते हैं क्या Footage, जी। वो जो आते हैं उसकी वजह से हमें ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है ना कि देखें, एक तो प्रोसिक्यूशन नहीं है हमारे यहाँ, वो जो क्रिमिनल्स हैं वो जो क्रिमिनल्स हैं जो हैबिचुअल्स हैं, जो जेल में होके आते हैं और उनको शय मिलती है। और ये वाकया एक डॉक्टर के साथ, सिविल के बहुत सीनियर डॉक्टर है, उसने मुझसे एक अजीब व गरीब बात भी की। उसने कहा कि इस वक्त जो वाकयात हो रहे हैं ज़्यादातर वो इस तरह भी होते हैं कि वो जो क्रिमिनल आता है वो, जैसे कि इस शख्स ने तो रेजिस्ट किया, अगर आप रेजिस्ट भी ना करें तो वो आपको गोली मार देता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जो उस एरिया में होते हैं उनकी तवज्जो जो है वो जख्मी की तरफ चली जाती है कि यार छोड़ो उसको, छोड़ो, पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। मतलब इस तरह का माशरा भी जो है आपका बेदर्द। और दूसरी बात यह है कि इतने लातादाद अख्तर भाई केसेस हो रहे हैं कि लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें मेरा मोबाइल छिन जाए और मैंने रिपोर्ट भी की और पकड़ा भी जाए तो मुझे कोर्ट के, अदालत के चक्कर कहने पड़ते हैं कि यार ये मोबाइल मैं कैसे वहाँ से रिसीव करूँ। अगर मेरी गाड़ी भी चोरी हो जाए और मैं गाड़ी की कंप्लेन करूँ, गाड़ी मिल भी जाए, उसके बाद जो उसके कंडीशंस हैं वो मैं भर नहीं सकता। वही ख्याल आता है कि पुलिस यार वो ये पार्टनर इन क्राइम है। मतलब रियासत का फ़र्ज़ है, ये रियासत का फ़र्ज़ है कि आपके पास इस वक्त कराची जैसे शहर में मैं समझता हूं कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। हजारों की तादाद में लोग भी मरे यहाँ, उसकी रीजन क्या है? उसकी आप एक चोर को, एक डाकू को पकड़ते हैं, उसके बाद वो जाता है, उसके न गवाह आते हैं। फर्ज करें इसके जिन्होंने जो वारदात भी की है, अगर वो पकड़े भी जाएं तो आप मुझे बताएं क्या वो इजी आसानी से उसको शनाख्त भी करेंगे? उसको प्रोसिक्यूशन उसका कैसे होगा? अब जाहिर है कि ये जो विक्टिम है, अब ये जो बंदा भी मर गया, अब ये जो है सफ़र भी करें। सही, बिल्कुल सही। क्या कहेंगे शकील भाई साहब आखिरी? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, जिसके घर पे ये वाकया इस तरह के रुनुमा होते हैं ना, तो कभी उनके घर पे जाकर तो देखें। आपको वो लम्हात मिलेंगे कि जो शायद क़यामत सुग़रा का मंजर पेश करते हैं। ऐसे ही अब होता क्या है कि देखें, हर शख्स जब वो टैक्स दे रहा होता है ना, तो वो गवर्नमेंट से एक एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन देगी। अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने इसी तरह की आपने स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं, लोग वहाँ जाते क्यों हैं? खाने पीने के लिए जाते हैं ना। अब वहीं पे पिछले दिनों नॉर्थ नवाबाद पे 5 स्टार चुरंगी पे एक वाकया हुआ जो CCTV जैसे फरमा रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से वो सोशल मीडिया पे आया। अब वो देखिए कितनी आसानी से लूट मार की और वो पिस्टल रखा और चीजें लेके चले गए। अब डेफिनेटली अगर कोई भी शख्स होता है वो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, वो फितरी इंसान की फितरत है, उसकी नेचर। लेकिन घबराहट में भी इवन के हाथ पे चलाते हैं। लेकिन मेरा फिर इसमें आखिर में भी यही होगा कि इस मौत को सिर्फ गवर्नमेंट वो सीरियस ले, ये जो जहां भाग हुआ है बच्चा, और क्योंकि इसमें जहां एक फैक्टर उसकी मौत है, वहां दूसरा फैक्टर गवर्नमेंट की नाहिली भी है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल्स उसको फैसिलिटेट करते, मे बी कि वो बच जाता, मे बी जख्मी रहता, मे बी कि शायद वो आज अपनी फैमिलीज के साथ बैठा हुआ होता, अगर ये होता। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जिसमें फौरी तौर पे प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है उसको, लेकिन उसके बावजूद भी ये लेके ट्रॉमा सेंटर क्यों भागे? कि डेफिनेटली उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा होगा कि आप इसे फौरी तौर पे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाएं। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, इस तरह की अमवात भी होती रहेंगी। और ये एक बड़ा शहर है और मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट को अपनी जो रेट को चैलेंज कर रहे हैं उसके खिलाफ काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शकील भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सही समय साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और उनके अहल खाना को कोरोना से क्यों खतरा है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना केसेस की तादाद वो कि कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो एक बड़ा जो चैलेंज है वो है बिहेवियर चेंज का चैलेंज, कि हम कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं और कितना सीरियस नहीं ले रहे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध और वैसे NCOC और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ SOPs आती रहती हैं गाहे बगाहे, और लोगों के लिए वो हिदायत देते रहते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये देखने में आता है कि यही हुकूमती अराकीन, ख़ुद यही सरकारी हुकाम और ख़ुद यही अवामी नुमाइंदे उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए भी नज़र आते हैं। हम आपको ये खबर देने जा रहे हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और उनके अहल खाना को भी कोरोना का ख़तरा पैदा हो गया है, और वो ख़तरा क्यों पैदा हो गया है, हम किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं,
وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ایک ویڈیو کلپ ہے ہمارے پاس, پہلے وہ آپ ویڈیو کلپ دیکھ لیں, اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ گفتگو سن لیں, اور اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. میں آپ کو بڑے دکھ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ 4-5 دن پہلے انٹس ہاسپٹل میں اس ہمارے چھوٹے امپلائز بھائی نے کرونا ٹیسٹ کروائی تھی جو پازیٹیو آئی تھی, اور گھر پہ قطری نامی تھا. آج اسے آفس سے فون آئی ہے کہ کرونا ہو یا کچھ بھی ہو آپ کو آفس آنا ہے. تو یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے ہمارے چھوٹے امپلائز کے ساتھ. 2 منٹ مفیظ بھائی خود بتائیں گے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. میرا 29 تاریخ کو میں نے رپورٹ کرائی تھی, اس کے پازیٹیو میرے پاس 2 دن کا بعد آیا, اور ڈاکٹر سے فون آیا کہ آپ کو کورونا کچھ بھی کون سا آرڈر آیا افسران کا, آپ ڈیوٹی پہ آ جاؤ, اور میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں. یہ ہماری کورنگی کی پوائنٹ بس ہے. بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چھوٹے امپلائز کی زندگی یہ ہے کہ وہ کرونا کے ہوتے ہوئے بھی ڈیوٹیوں پہ جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے سندھ حکومت سے کہ اس بس میں تقریباً 70 سے 80 سیکرٹریٹ امپلائیز ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں. ہم کرونا پیشنٹ اپنے بھائی کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں. کیا ہمارے اس سفر کو کتنا محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ دوست جب ڈیوٹی پہ جائے گا گورنر ہاؤس تو اس کے دوسرے امپلائیز کی یہ رپورٹ ہے جو انڈس ہاسپٹل سے پازیٹیو آئی ہے. یہ ہم 15 دن نہیں ہوئے, اس کو 7 دن ہوئے ہیں. یہ سب ہم امپلائیز ہیں. میری ساری سندھ حکومت سے اپیل ہے کہ اس چیز پہ نوٹس اٹھایا جائے کہ کرونا پیشنٹ کو کس طرح ڈیوٹی پہ بلایا جا رہا ہے. جب تک کہ وہ نیگیٹو سرٹیفکیٹ نہیں لے کر آ جاتا, جب تک اس کی ٹیسٹ 15 دن کے بعد نہیں ہوتی اور نیگیٹو نہیں ہوتی, تب تک وہ ڈیوٹی پہ کس طرح آ رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی اس ویڈیو میں جو بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر جب یہ ویڈیو ہم تک پہنچی تو ہم نے کوشش کی, اور جو یہ متاثرہ ملازم ہیں ہم نے ان تک بھی پہنچے ہم, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محمد مفیظ صاحب جو کہ یہ ملازم ہیں اور کرونا سے متاثرہ پیشنٹ ہیں اور گھر پہ کوارنٹائن میں تھے. السلام علیکم محمد مفیظ صاحب. السلام علیکم. مفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب سے طبیعت آپ کی خراب تھی, اور پھر کس نے آپ کو بلایا, اور آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ گورنر ہاؤس میں, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سر میں گورنر ہاؤس میں رنگا کام کرتا ہوں, پینٹر کا. اچھا, کلر دیواروں وغیرہ کا کلر کا کام کرتا ہوں میں. اور 29 تاریخ سے پہلے پچھلے مہینے کی میری طبیعت خراب تھی جو طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی. میرے افسران نے مجھے بولا آپ جائیں کرونا کا ٹیسٹ کرایا, تو میں نے انٹس ہاسپٹل سے 19 تاریخ کو کرونا کا ٹیسٹ کرایا. جو 3 تاریخ کو مجھے فون آیا وہاں سے, آپ کا کیس پازیٹیو آ گیا, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی میں نے رپورٹ اپنے افسر کو واٹس ایپ کری, ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ کری, تو انہوں نے بولا کہ 7 دن تک آپ کوارنٹائن رہے ہیں, 7 دن کے بعد پھر آپ کا دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو 7 دن پورے نہیں ہوئے تو میرے افسر کا فون آیا سب انجینئر راشد صاحب کا, جو ہمارے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں. بولا کہ آپ ڈیوٹی پہ آ جاؤ. میں نے سر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں کرونا پازیٹیو آیا ہوا ہے, میں وہاں پہ آن کے اور بھی ملازمین سب کو پھیلے گا. تو بولے ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں کنٹرولر صاحب جانا سب کا آرڈر ہے, آپ ڈیوٹی پہ پہنچے. تو میں سر ڈیوٹی پہ پہنچا وہاں پہ, اور مجھ سے پہلے جو میرے ڈپارٹمنٹ کے 4 لڑکے ہیں, محبوب کارپینٹر, ہمایوں ایسی مکینک, بشیر سولنگی ہیلپر اور شگن سینڈر, ان کو بھی رپورٹ پازیٹیو آئی, وہ بھی ڈیوٹی پہ موجود ہے. کل بھی موجود تو آج بھی انہیں بھی کورونا ہوا ہے, وہ بھی پازیٹیو ہیں؟ جی وہ بھی پازیٹیو ہے. اچھا, اور وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میری گورنر صاحب سے, ایم ایس صاحب سے اپیل ہے, میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں, سر یہ ہاؤس ہمارا گھر ہے, میری سروس کو 17 سال ہو گئے ہیں, اور ہم کام چور نہیں ہے, کام اپنی خوبی سے نبھاتے ہیں, رات دیر تک کام رک کے کرتے ہیں. یہ جو افسران ہمیں فون کر کے بلا رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کس طرح وبا پھیلے گی, اس کو روکنا ہے. سر آپ ایم ایس صاحب, گورنر صاحب, آپ اس پہ نوٹس لیں, یہ وبا پھیلنے سے روکیں. آپ کہاں کہاں جاتے ہیں کام کے لیے, آپ کس کس جگہ پہ جاتے ہیں, کون کون سے کمروں میں جاتے ہیں آپ؟ میرا کام کلر کا ہے, میں ملٹری سیکورٹی صاحب کے آفس میں جاتا ہوں, گورنر صاحب کے آفس میں جاتا ہوں, آئی ڈی سی صاحب کے آفس میں جاتا ہوں, بلڈنگ کے جتنے بھی کمرے جو بھی کلر کا کام نکلتا ہے وہ وہاں پہ جا کے کلر کا کام انجام دیتا ہوں. اچھا, اور رہائش کی طرف بھی جاتے ہیں آپ, وہاں بھی دیکھتے ہیں کام کو؟ جی رہائش کی طرف بھی میں جاتا ہوں, جو ہمارے ملٹری صاحب کی رہائش ہے وہاں پہ بھی کوئی کلر کا کام نکلتا ہے وہ بھی ہم انجام دیتے ہیں. چلے, تو اس سے تو ان کو بھی خطرہ ہوگا نا پھر تو وہاں. جی سر میری یہی اپیل ہے گورنر صاحب سے, ایم ایس صاحب سے, آئی ڈی سی صاحب سے, جو افسران ہمیں فون کر کے ڈیوٹی پہ بلا رہے ہیں, بس کس بنا پہ بلا رہے ہیں سر, یہ ہاؤس ہمارا گھر ہے, ہماری فیملی ہے, ایک ہمیں 17 سال میں آپ لوگوں کو جاب کرتے ہوئے, اگر آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ اس سے پھیل سکتے ہیں, تو آپ خود بھی اوائڈ کرنا چاہتے ہیں نا, نہیں جانا چاہتے تاکہ وہاں خدا نہ خواستہ کہیں گورنر کو یا ان کے اہل خانہ کو نہ ہو.
जी मेरे पास आज भी फोन आया था राशि साहब सब इंजीनियर साहब का, बोलना भाई ड्यूटी पाओ कंट्रोलर साहब से मिल लो आके। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा सर मेरा केस पॉजिटिव आया हुआ है, मेरी वजह से अगर ये वबा फैल गई, हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारे इदारे, सिक्योरिटी इदारे, हमारे हुक्मरान इस वबा से लड़ने के चक्कर में लगे हुए, अगर ये वबा फैल गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा मुफीद साहब ये बताइए कि आपने वैक्सीनेशन करवाई थी अपनी? जी जी दोनों वैक्सीनेशन हुई, उनका कार्ड भी मेरे पास है। अच्छा, और हाउस में बाकी जो लोग जिनको कोरोना हुआ है उनकी भी वैक्सीनेशन हुई हुई है? उनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है। तकरीबन सारे लोगों की वहाँ हुई हुई है? जी तकरीबन सारे लोगों की हुई हुई है, लेकिन सर सबकी जाहिर बात है ये वबा फैल रही है, जिसके केस मुस्बत आ रहे हैं यानी पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको रोका जाए। तो वहाँ पे हमारे सही। अफसरान है, हमारे गवर्नर साहब मौजूद है, हमारा जो फैमिली मेंबर मौजूद है उधर, और जो रिहायशी स्टाफ है वो मौजूद है। अल्लाह न करे वबा फैल गई सर, काम तो देखें लेट हो जाएगा, बिल्कुल 4 सही। दिन के बाद हम 10 दिन के बाद उस काम को कर लेंगे। चलें, बहुत अगर ये शुक्रिया वबा आपका फैल मुफीद गई साहब। तो बड़ा मसाइल होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुफीद साहब, बहुत शुक्रिया। और इसी पर गुफ्तगू करेंगे हम, और कोरोना के हवाले से वैसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक खानानी साहब ने, जो कि सदर हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम जनाब रफ़ीक साहब। वालेकुम सलाम। आपने गुफ्तगू सुनी और सूरत हाल देखी, तो बताइए, कुछ लोगों को समझाइए, कुछ सरकारी हुकाम को भी समझाने की कोशिश करें। आम लोगों को तो आप बताते ही रहते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके में? देखें, एक तो मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात इसमें ये लगी कि मुफीद साहब जो है वो खुद इतने अवेयर हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाई हुई है, और जब उनको सिम्टम्स हुए तो उन्होंने खुद ने अपने आप को रोक लिया और दरख्वास्त भिजवा दी छुट्टी की। तो अगर आवाम में ये शऊर बेदार हो चुका है तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि उनके सुपरवाइज़र्स ने उनको बुलाया या जो इनके इंटरनल मैटर्स हैं, डेफिनेटली हमें जो है वो कौम के ऊपर, अपने वर्कर्स के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर एतमाद करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब उन्होंने टेस्ट भी एक बड़ी अच्छी जगह से करवाया है, इंडस से करवाया है, जो कि रिलायबल है, तो सबको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ना वैक्सीनेशन भी हुई हो, उसके बावजूद डिजीज़ अगर आपको होती है या आपको इन्फेक्शन होता है तो क्या करना है। तो मुफीद साहब को सारी मालूमात हैं, ये खुशी की बात है। इसमें मैं ये बताता चलूँ कि जो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं और उसके बाद इनको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स नहीं हैं, मुफीद साहब के केस में सिम्टम्स मौजूद हैं, सिम्टम्स नहीं हैं तो 5 दिन की क्वारंटीन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं किसी को तो वो सिम्टम्स ख़त्म होने के बाद कम से कम 5 दिन की क्वारंटीन चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग अथॉरिटी की कैपेसिटी में हैं उनको अपने सबऑर्डिनेट्स का ख्याल करना चाहिए। दूसरा ये है कि वो जब कंपनी की बस में जब जाएंगे तो जितने भी 50, 60, 70 लोग हैं वो सब एक्सपोज होंगे। उसमें हर उम्र के लोग होंगे और हर किस्म की बीमारियों वाले भी लोग होंगे जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती। तो हमें तो पूरे मुआशरे की हिफाजत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये, लेकिन अब वो बेचारा मजबूर था, क्या करता? वो तो मजबूर है, उसको नौकरी का भी खतरा है कि भाई अगर बड़े साहब नाराज हो गए तो फिर ज़ाहिर नौकरी का मसला हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तनख्वाह रुक जाएगी, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर इदारों में मैंने देखा है कि इतनी अवेयरनेस है और लोग जो है वो बिल्कुल छुट्टियां दे देते हैं, और मेडिकल लीव्स तकरीबन सब लोगों की अवेलेबल भी होती हैं, और नहीं भी हो तो ये आवाम की हिफाजत के लिए जो है ना, पेंडेमिक में पूरी दुनिया में ये चीज़ राइज है। वैसे ये गवर्नर साहब तो खुद भी अवेयर हैं और इस हवाले से वो बातचीत करते भी रहते हैं, लेकिन लगता ये कि गवर्नर साहब ने अपने स्टाफ को नहीं बताया हुआ कि भाई आप भी ज़रा कुछ समझें और इसका ख्याल करें। और गवर्नर साहब का जो मैसेज है जो वो पब्लिक को देते रहते हैं और वैसे स्क्रीन पर भी नज़र आते रहते हैं, लगता है कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नीचे नहीं जा रहा। उनके सुपरिटेंडेंट्स, उनके ऑफिस का जो अमला है, जो बॉसेज हैं, जो अक्सर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं और गवर्नर साहब के सामने अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में वो कर रहे होंगे कि देखिए हमने अटेंडेंस सब पूरी रखी हुई है, हमने सबको बुला लिया, बस सब काम हो रहा है और ये कलर हो रहा है और ये हो रहा है और चूना हो रहा है, फलान धमाका हो रहा है, तो भाई ये काम बाद में भी हो सकता है। वो मुलाजिम बेचारा सही कह रहा था कि उसको आप एक्सपोज कर रहे हैं। ये अफसरान को खुद समझना चाहिए कि वो खुद भी तो इससे एक्सपोज होंगे। चलें किसी और का ख्याल ना करें, गवर्नर का भी ख्याल ना करें, उनके फैमिली का भी ख्याल ना करें, अपना ही ख्याल कर लें, अपना और अपने घर वालों का, और अपने घर वालों का एक्सपोज होके जब घर जाएंगे तो घर वालों को भी एक्सपोज करेंगे ना वो। तो मेरे ख्याल में इसके पीछे क्या आपको लगता नहीं है कि लोगों की वो सोच भी हो सकती है कि जी नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे तो नहीं होगा? बिल्कुल, देखें जिन जिन कम्युनिटीज़ में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली है, उनमें सब में जो है ना ये रुझान है कि मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे बीमारी नहीं लग सकती, या ये कोविड के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, अफवाहें फैलती रहती हैं कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, तो वो चीज़ें सब उसके पीछे कारफरमा हैं। लेकिन अब तो ये इतनी मुसल्लमा हकीकत हो चुकी है
کہ پاکستان میں کم از کم جو ہے آپ پاکستان کا ہی دیکھ لیں تو اتنے زیادہ کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں, اتنی اموات بھی ہو چکی ہیں, 30,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں. تو جی تو وہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. دنیا میں آپ کو بتائیے کہ تقریباً 40 کروڑ سے 45 کروڑ لوگ جو ہے نا وہ مصدقہ طور پر جو ہے نا تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں, اور 60 لاکھ کے قریب لوگوں کی اموات واقع ہوئے ہیں پوری دنیا میں. تو 2% ایک بڑا نمبر ہے. جی بالکل بہت بڑا نمبر ہے. اور پاکستان میں فارچونیٹلی جو ہے وہ اتنی زیادہ اموات نہیں ہوئی جتنی کہ دنیا میں دوسری جگہوں پر ہوئی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ بیماری نہیں ہے یا اس کو ہم پھیلا نہیں رہے. ہمیں اس کو پھیلانے کی روک تھام کی پوری کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور ناظرین کو یہ بتاتے چلوں کہ ناظرین ہم نے گورنر ہاؤس رابطہ کیا تھا اس حوالے سے ان کا موقف جاننے کے لیے, گورنر صاحب کا موقف جاننے کے لیے. تو وہاں گورنر ہاؤس میں پریس سیکرٹری جناب معیز صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی, تاہم ان کی طرف سے ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. اگر آ جاتا ہے ان کا کوئی موقف تو وہ ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے, اور اگر گورنر صاحب کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی موقف وہ دینا چاہیں تو ضرور ہماری اسکرین حاضر ہے ان کے لیے, ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ویسے پاکستان میں اب اوور آل کیا صورتحال ہے کورونا کی, اور یہ جو نیو اس کے اسٹرینز آ رہے ہیں ان کا اسپریڈ کرنے کا پہلے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کا جو شرح ہے وہ زیادہ ہے, پھیل زیادہ رہا ہے, لیکن اس سے جو سمپٹمز آ رہے ہیں یا اس کی سیویرٹی کم ہے کچھ, اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں ابھی بھی اس کی پھیلنے کی شرح جو ہے نا وہ تو 4th ویو کے مقابلے میں 5th ویو کی زیادہ ہے. ابھی تک جتنی بھی ویوز آئی ہیں نا پاکستان میں, اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا پھیلاؤ اس وقت جو ویو چل رہی ہے اس میں ہو رہا ہے. اس میں کہتے ہی ہیں کہ تقریباً 80-90% جو ہے وہ اومیکرون ہے, لیکن باقی جو ہے 5-10% جو ہے یا 15% جو ہے وہ ابھی بھی ڈیلٹا ہے. جہاں تک بیماری کی شدت کا تعلق ہے, بیماری کی شدت پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہے, اور جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ایک سب سے بڑی اہم وجہ جو ہے وہ پاکستان میں تقریباً 9 کروڑ لوگوں کو فلی ویکسینیشن ہو چکی ہے, اور باقی تقریباً اتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم 1 ڈوز ویکسین کا لگ چکا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی امیونٹی بلڈ ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے, اور بیماری کی شدت میں کمی آ رہی ہے. تو امید یہ ہے کہ جو ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم لوگوں کی پوری کمیونٹی کی جو ہے نا امیونٹی بڑھ جائے گی, اگر ہم لوگوں نے ویکسینیشن جو ہے وہ جتنی بھی گائیڈ لائنس ہیں اس کے تحت مکمل کروا لی اور اپنے آپ کو بوسٹر ڈوزز بھی لگواتے رہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ چیزیں تقریباً نارملسی پہ آ جائیں گی. لیکن سب سے اہم بات جو ہے, جیسے کہ آج آپ نے اس پروگرام میں دکھائی نا, یہ کیس جو ہے نا بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ جہاں بھی لوگ ایک بند جگہ پر یا گاڑی میں ہو یا کسی ہال میں ہو یا وہاں پر ہوں گے تو بہت تیزی سے اسپریڈ کرے گی. اور پچھلا جو وائرس ویریئنٹ تھا اس کے مقابلے میں یہ 2 سے 3 گنا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 5 گنا زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہم یہ ویریئنٹ مشورہ ہے. دے سکتے ہیں کہ اس بس میں جتنے لوگ سوار تھے ان کو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے, جی بہتر یہی یا ہے. سمٹم کا انتظار کرنا چاہیے؟ نہیں, سمٹمز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, چونکہ سمٹمز جب آتی ہیں اس سے پہلے جو ہے نا جو شخص افیکٹڈ ہوتا ہے وہ کئی لوگوں کو اسپریڈ کر چکا ہوتا ہے, تو سمٹمز کافی لیٹ آتی ہیں. تو بھائی سندھ سیکریٹریٹ کے اور گورنر ہاؤس کے ملازمین جو اس بس میں سوار تھے وہ اپنے جا کے ٹیسٹ کروا لیں. ڈاکٹر صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں آپ کو, اور ٹیسٹ فری میں اویلیبل ہے, آپ گورنمنٹ فیسلٹی سے ضرور جا کے ٹیسٹ کروا لیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ آپ سے پھر آگے وہ اسپریڈ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اب تو چھوٹے بچوں میں بھی کیسز آ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, کتنی ایج تک کے بچوں میں آ رہے ہیں, پھر اس میں کیا کریں؟ نہیں, بچوں میں تو بالکل پیدائش کے وقت سے لے کے تمام ایجز کے بچوں کو رپورٹ ہو گئے ہیں کہ ان میں انفیکشن ہوتا ہے. کچھ کیسز میں جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر 98-99% کیسز میں بچوں میں بیماری نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو بہت مائلڈ ہوتی ہے اور وہ 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور چونکہ بچوں میں پھیلنے کا امکان اس لیے زیادہ ہے کہ بچوں کی ویکسینیشن جو ہے نا وہ ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اور 12 سے 18 سال تک کی صرف عمر کے لوگوں کو پاکستان میں ویکسینیشن ابھی الاؤڈ ہے, اور وہ بھی صرف فائزر کی ویکسین ابھی استعمال ہو رہی ہے. تو چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اور بھی ویکسین جو ہیں جو کہ دنیا میں اب الاؤڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ ایج جو ہے نا وہ بچوں کی ویکسینیشن کے لیے کم سے کم کرنی چاہیے. دنیا بھر میں کتنی ایج تک اب ہو رہے ہیں؟ اب کچھ ممالک میں 5 سال تک کی کر دی گئی ہے, کچھ ممالک نے 7 سال تک کی ہے, چائنا نے 3 سال تک کے بچوں کی بھی جو ہے نا ویکسینیشن شروع کر دی ہے. تو اور ویکسین جو ہے وہ اس کی سیفٹی جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, تو اس کو جتنا جلدی ہم لوگ اڈاپٹ کر لیں اتنا بہتر ہے. چلیے, بہت شکریہ آپ کا. رفیق خانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور اہم آپ نے گفتگو کی. اور ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنر ہاؤس والے جو ایشو ہے
کورونا کے پازیٹیو ہونے والا، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور رابطہ کیا تھا ہم نے جو ان کی سینوا ایسوسیشن ایک سندھ سیکریٹریٹ نان گزٹڈ امپلائیز کی، اور ان کا الغازی پینل ہے اور ان کے صدر سالار اللہ بخش برفت صاحب جو قائم مقام پریزیڈنٹ ہیں ان سے، اور جنرل سیکرٹری جاوید علی بلوچ صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا ٹیلی فون لائن پر، لیکن وہ اب ہمیں دستیاب نہیں ہیں اور اس لیے ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ باقی سندھ سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے۔ اگر آپ بھی کسی ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں جو کہ ہے 03155441165، یہ نمبر صرف واٹس ایپ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کال پہ بھی بات کرنا چاہیں تو 0300-364-2759 پر بات کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رضوان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔